اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, today in this lesson we are learning history of 7th class, that is the third chapter, third unit, and the third unit is دہلی سلطنت. تو بچوں، جہاں تک اس ویڈیو لیسن کا تعلق ہے، آج ہم آپ کو ہسٹری کا جو تھرڈ یونٹ ہے وہ پڑھائیں گے، جس کا نام ہے دہلی سلطنت. تو آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ جو دہلی سلطنت ہے، یعنی کہ اس کو کیوں نام پڑ گیا دہلی، کتنے بادشاہوں نے اس پر حکومت کی ہے. تو فاؤنڈر آف دہلی سلطنت التتمش ایک بادشاہ تھا، ایکچولی ایک سلیو تھا، پھر بادشاہ بن گیا 1211 سے لے کر 1235 عیسوی تک. ایز دا کنسولیڈیٹر آف دا دہلی سلطنت، یعنی کہ اس نے دہلی سلطنت کو پہلے سے ہی حکومت کی ہے دہلی سلطنت پر. تو التتمش اے سلیو آف اے سلیو، یہ ایک غلام تھا ایک غلام کا. از ریگارڈیڈ بائی several historians as the real founder and consolidator of the slave dynasty and دہلی سلطنت. یعنی کہ بہت سارے ہسٹورینز نے، بہت سارے تواریخ دانوں نے اس کو ریئل فاؤنڈر اور ریئل کنسولیڈیٹر آف سلیو ڈائناسٹی بھی کہا اور دہلی سلطنت کا بھی فاؤنڈر کہا. تو دہلی سلطنت refers to the 5 short-lived Muslim kingdoms of Turkish and Pashtun، جس کو ہم افغان بولتے ہیں، origin that ruled the territory of Delhi between 1206 سے لے کر 1526 تک. یعنی ان 320 سالوں میں دہلی سلطنت کو بہت سارے ڈائناسٹیز، بہت سارے اوریجنز نے، بہت سارے کنگڈمز نے حکومت کی ہے، لیکن وہ مسلمانی حکومت تھی، انہوں نے اس پر حکومت کی ہے. تو یہ یہاں تک ہے. اب ہے وائی اٹ از کالڈ دہلی، یعنی اس کو دہلی سلطنت کیوں نام پڑ گیا. سنس دہلی واز رولڈ بائی سلطانز فار اے لانگر پیریڈ، یعنی اس کو بہت سارے سلطان حکومت کر رہے ہیں بہت ٹائم تک. ان دا ہسٹری فرام دا ٹائم 1192 AD، یعنی کہ 1192 سے لے کر وین دا مسلم جنرل محمد گوری کیپچرڈ دہلی، جب مسلم جنرل جو تھا، ایک بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا جس کا نام تھا محمد گوری، اس نے دہلی کو کیپچر کیا ہے. جو راجپوت اس کے انڈر تھا، اس نے اس کو کیپچر کیا تھا اور اس نے سٹارٹ کیا ہے یہ ڈائناسٹی آف رولرز. یعنی کہ پھر وہاں سے رولرز کی ڈائناسٹی بن گئی، وچ ٹوگیدر ود سم ادر ڈائناسٹی، جن کو باقی ڈائناسٹیز بھی مل گئی بعد میں. وی کال اٹ دہلی سلطنت. اس کے بعد اس کا نام پڑ گیا دہلی سلطنت. واٹ از پیریڈ آف دہلی سلطنت، یعنی کہ اس کا کون سا پیریڈ ہے. 1206 سے لے کر 1526 تک جو بھی پیریڈ ہے وہ دہلی سلطنت ہے، اس لیے اس کو بول رہے ہیں دہلی سلطنت. تو سیکنڈلی، یعنی کہ اس کا جو لاسٹ کنگ تھا وہ کون تھا. پرتھوی راج چوہان. پرتھوی راج چوہان پلیڈ اے میجر رول ان شیپنگ دا ہسٹری آف دلی، یعنی کہ دلی کو ایک اچھی ایک ساخت، اچھا ایک پکچر دینے میں، اچھی ایک شیپ دینے میں پرتھوی راج چوہان نے بہت اہم رول ادا کیا ہے. ان فیکٹ ہی واز دا لاسٹ ہندو امپیریل، یعنی کہ وہ ہندو کا جو لاسٹ رولر تھا، وہ رولڈ دا سٹی آف دلی، جس نے دلی کے اوپر راج کیا، جس کا پہلا نام تھا شاہجہان آباد 1640 میں. اور یہ شاہجہان آباد اس کو مغلز نے نام دیا تھا. اس کے بعد چندر گپت موریہ، دا فرسٹ کنگ آف انڈیا. التتمش واز دا فرسٹ سلطان، یعنی کہ اس چندر گپت موریہ کے بعد التتمش جو ہے تھا، اب التتمش آ گیا، وہ فرسٹ سلطان تھا دہلی کا. ٹو ایشو کیپٹل آف ہز امپائر. اچھا، اس نے کیا کیا ہے، ٹو یوز ریگولر کرنسی. التتمش نے ریگولر کرنسی یوز کی ہیں اور ڈکلیئر کیا ہے اس کیپٹل کو اپنی امپائر، جو اس دلی کو، اس کو اپنے امپائر، اپنی حکومت، اپنی کنگڈم بنائی ہے. ہی واز دا تھرڈ رولر آف دہلی سلطنت، یعنی کہ وہ دہلی سلطنت کا تھرڈ رولر تھا، جو 1211 سے لے کر 1236 عیسوی تک اس نے حکومت کی ہے، جو تعلق رکھتا تھا مملک ڈائناسٹی سے. ہی کانکرڈ ملتان اینڈ بنگال، اس نے ملتان اور بنگال کو کیپچر کیا ہے. دہلی دا موسٹ کامن ویو از
دا نیم اوریجنیٹڈ فرام راج دلو، یعنی کہ اس میں ایک عجیب ایک حیران کن بات آپ یہ سمجھو گے کہ جو دہلی تھے اس کا دہلی نام کیوں پڑ گیا. دا موسٹ کامن ویو از دا نیم اورنج، یعنی کہ اس میں ایک اچھا نظارہ آپ جب سنو گے یہ مطلب وہ یہ ہے کہ جو نام تھا اس دلی کا، یہ اوریجنیٹ کیا ہے ایک راجا سے، ایک بادشاہ جس کا نام تھا دلو، DHI دلو یا DILU دلو. یہ ایک بادشاہ تھا جو موریان ڈائناسٹی کا تھا. ہو رینڈ ان دا فرسٹ کنٹری BC، جس نے حکومت کی ہے 1st سینچری میں، اینڈ نیمڈ دا سٹی آفٹر ہمسیلف، اور اپنے نام پر اس دہلی کا نام رکھا ہے. ہی ہیز بین نون بائی ویریس، اس کو بہت سارے نام تھے، ایک تھا دلی اینڈ دلہی، یعنی کہ بہت سارے نام اس کو تھے. اسی کے نام پر یہ دہلی سلطنت جو تھا اس کا نام پڑ گیا. تو یہ انٹروڈکشن تھا دہلی سلطنت کے اوپر. دہلی سلطنت کیا ہے اب انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے، اس کے بعد وہ کس طرح انہوں نے حکومت کی ہے، کس طرح انہوں نے ایڈمنسٹریشن چلائی ہے. تو انشاءاللہ وہ کل ہم کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.